فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، تو ان انبیاء علیہ السلام کی ایک شخصیت، ایک رول ماڈل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو زمانے کے لوگ تھے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کی ایک شخصیت کو ایک عملی نمونہ بنا کر پیش کیا، اور اس عملی نمونے کی جو بنیاد تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جس ایک خصوصیت پر رکھی، اور وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں میں ایک مشترک خصوصیت تھی۔ وہ خصوصیت تھی حق کو بولنا، سچ بولنا، اور اس سچ پر عمل کرنا۔ ان دو خصوصیتوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کو اس کے اوپر کھڑا کیا، اور پھر جب ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو ذرا تصور میں لائیے کہ آج سے کوئی 2، 3، 4 ہزار سال پہلے، جب کہ ہر طرف تاریکی اور جہالت اور ظلم کا دورہ تھا، تو اس وقت اگر کوئی شخص کھڑا ہو، اور آج کے دور میں جس کو علم کا اور ایک بڑی ترقی کی منزل سمجھا جاتا ہے، 2022 کا دور ہے، آج کے دور میں کوئی شخص کھڑا ہو اور لوگوں کو کہے کہ میں تمہیں ایک نئے دین کی طرف بلا رہا ہوں، تو آپ ذرا تصور میں لائیے کہ لوگ اس کا کیا حشر کریں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک یا کسی بھی معاشرے میں رہتا ہو۔ تو آج سے کئی ہزار سال پہلے جب ظلم اور ناانصافی اور تاریکی اور جہالت کا اتنا دورہ تھا، تو اس وقت بھی جب یہ لوگ کھڑے ہوئے اور جب انہوں نے ایک نئے دین کی دعوت کو اس وقت کی اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، تو لوگوں نے ان کا پیغام سنا بھی، بہت سارے لوگوں نے انہیں رد بھی کر دیا، ریجیکٹ بھی کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کی ایک جماعت نے ان کا ساتھ بھی دیا، ان کی بات سنی بھی، ان کی بات پر یقین بھی کیا، اور ان کی بات پر یقین اس لیے کیا کہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو شخص ہم سے یہ بات کرنے جا رہا ہے، یہ یقیناً سچی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس نبی کا کردار اس قوم کے سامنے جتنا بھی گزرا تھا، اس کردار اور اس اخلاق میں حق بولنا اور حق پر عمل کرنا، سچی بات کرنا اور سچی بات پر عمل کرنا، یہ ان کے کردار کا حصہ تھا، حصہ نہیں تھا بلکہ وہ اپنے اس کردار سے پہچانے جاتے تھے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو شخصیت تھیں وہ مختلف طرح کی تھیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حلیم اور نرم مزاج واقع ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل واقع ہوئے تھے، اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی جو شخصیتیں ہیں ان میں مختلف، کسی میں کچھ کوالٹی ملتی ہے، کسی میں کوئی کوالٹی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور سورہ مریم میں بڑی خوبصورتی سے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے بتا رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ ذکر کرو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ
صدیقا نبیا، کہ وہ بہت ہی سچے انسان تھے اور ایک اللہ کے نبی تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پھر ذکر کرو اس کتاب میں، اس قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ صادق الوعد، اپنے وعدے کے پکے تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ذکر کرو حضرت ادریس علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ بہت ہی سچے انسان تھے اور اللہ کے بڑے سچے نبی تھے۔ اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ مکہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ بچپن گزرا، جہاں پہ جوانی گزری، جہاں پہ ان کا شباب گزرا، تو ان مکہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس نام سے جانتے تھے؟ یعنی کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، اور ہر شخص اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ بہت ہی کوئی کم شخص ملیں گے جو کہیں گے کہ میں تو شاید اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن اصل انسان کی خصوصیت وہ ہے جو دوسرے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نام سے پہچانے جاتے تھے وہ نام ہی تھا صادق اور امین، یعنی سچے بھی اور ایمانت دار بھی، یعنی بات بھی سچی کرتے تھے، کام بھی صحیح کرتے تھے اور ایمانت دار بھی تھے۔ ایمانت دار کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا اخلاق اور کردار اپنی اتنی بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ آپ اپنی کوئی بھی ایمانت، کوئی بھی مال، کوئی بھی دولت، کوئی بھی جائیداد، اپنا گھر بار، کچھ بھی شخص کے حوالے کر دیں تو وہ شخص اس میں ذرا سی بھی کوئی تخفیف نہیں کرے گا، اس میں سے کوئی بھی ناجائز چیز نہیں لے گا۔ یہ تھا صادق اور امین کا کردار۔ اب سامعین گرامی، ہم میں سے ہر شخص اپنی اس دنیاوی زندگی میں کامیاب بننا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، رزق حلال کمانا چاہتا ہے، معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اپنی کسی حد تک شہرت بھی چاہتا ہے، بلندی بھی چاہتا ہے، اور یہ بالکل عین میں سمجھتا ہوں اسلام کے مطابق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلتے ہوئے یہاں پر آ رہا ہے، اور اس کا ایک بہت ہی آسان اور ایک خوبصورت فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تمہیں نجات دیتا ہے، سچ کامیابی دیتا ہے، اور کذب یعنی جھوٹ ہلاکت میں لے جاتا ہے، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، آج کل کے ہم اس معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس میں ایک حصہ تو ارباب اقتدار کا ہے، وہ لوگ کہ جو کسی اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں یا ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا حصہ میرا اور آپ کا بھی ہے، ہمارے اہل خانہ کا بھی ہے، کہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں سچ پر کتنا چلتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، اور سچ پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ مومن کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کی سنی سنائی بات کو سن کر بغیر تحقیق کے آگے دے دے، یعنی وہ کسی بھی بات کو اس کی کریڈیبلٹی چیک نہیں کرے، اس کی صداقت کو چیک نہیں کرے، اور دوسروں سے وہ شیئر کرنا شروع کر دے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں
ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم لکھتے ہیں ایز فارورڈڈ یا ایز ریسیوڈ، یعنی جیسے ملی ایسے بھیج دی. اور بھائی اس میں میرا کیا کردار ہے؟ میں نے اس خبر میں کوئی تحقیق کی کہ اس خبر میں کوئی سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، کون کیا بات کہہ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اور کیا اس میں صداقت ہے یا نہیں بھی ہے. اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات ایک اور بڑی خوبصورتی سے بتائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. ہے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، یعنی کوئی ایسا شخص کہ جس کا اخلاق اور جس کا کردار مشکوک ہے، یعنی جس کو معاشرے میں لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم وہ خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ تم جہالت کی بنیاد پر، یعنی تم اس چیز سے واقف ہی نہیں ہو اور تم کسی گروہ کو، کسی قبیلے کو، کسی خاندان کو، کسی جماعت کو یا کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو. یعنی سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، یہ بھی اور بغیر تحقیق کیے یہ بھی جھوٹ ہی کا حصہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، یعنی اس کا دل کمزور ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر بہت زیادہ استقامت اور اپنی طاقت نہ دکھا سکے. آپ رحمت للعالمین سے دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے. آپ سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی جھوٹا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. آج ہم اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہر شخص دوسرے شخص کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. گاہک دکاندار کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دکاندار گاہک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مریض ڈاکٹر کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ڈاکٹر مریض کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یعنی ہر شخص اس شک میں مبتلا ہے کہ یہ دوسرا شخص میرے ساتھ کوئی بھی لین دین، کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھی معاملہ کر رہا ہے، مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا، میرا کوئی رزق چھین تو نہیں رہا، میرے کسی حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا. تو سامعین گرامی، رب العالمین نے جو حکم دیا وہ صرف سچ بولنے کا حکم ہی نہیں دیا، سچ پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا اور سچ کو سننے کا بھی حکم دیا. کیونکہ وہ بندہ سچا بھی نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کی سچ بات کو سننے کی تاب بھی نہیں رکھ سکتا. تو سامعین گرامی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اکثر جب باتیں کرتے ہیں مختلف محافل میں تو باتیں تو سچی کرتے ہیں، اور ہمارے لیڈرز بھی جو باتیں کرتے ہیں تو باتیں تو بڑی سچی کرتے ہیں. مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، معاشرے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، معاشرے میں معاشی خوشحالی ہونی چاہیے. باتیں ساری صحیح کر رہے ہیں، سچی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت میں ہیں جھوٹے، کیونکہ نہ اس بات پر دل سے یقین رکھتے ہیں نہ اس بات پر عمل کرتے. تو میں جب کسی دوسرے کو سچی بات کی اور اچھی بات کی تلقین کر رہا ہوں اور میرے اخلاق اور میرے کردار میں وہ چیز موجود ہی نہیں، تو سامعین گرامی، میں در حقیقت جھوٹ بول رہا ہوں.
بلکہ جھوٹ بھی نہیں، جھوٹ سے ایک اور درجے کی آگے کی برائی کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے منافق کا درجہ کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کا جو سب سے بدترین اور سب سے جو آخری درجہ ہوگا اس میں جائے گا۔ اور سورہ منافقون کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو منافقین آپ کے پاس آتے تھے، بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے، بڑی پیار کی باتیں کرتے تھے اور بڑی اچھی اور سچی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، جو کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب یہ بات رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بات سچی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہیں جھوٹے۔ جھوٹے اس لیے کہ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، اس بات پر دل سے ایمان نہیں لا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول، بات سچی کر رہے ہیں جھوٹے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے جسموں کو، تو ان کے جسم بڑے خوبصورت ہیں، بڑے ہینڈسم، بڑے خوبصورت، بڑے پیارے، دکھنے میں بہت خوبصورت۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا لکڑی کے تراشے ہوئے بڑے خوبصورت مجسمے ہیں جو دیوار میں چن دیے گئے۔ یعنی ان کی پرسنالٹی، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت اتنی خوبصورت اور اتنی مسحور کن ہے کہ تم ان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہو اور تم ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن در حقیقت میں یہ بات جھوٹی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس بات پر یقین بھی نہیں رکھتے اور اس بات پر عمل بھی نہیں کرتے۔ باتیں بڑی اچھی ہونا لیکن اس پر یقین بھی نہ کرنا اور ان باتوں کے خلاف عمل کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور پھر سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں اور بتائیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث جو میں خیال ہے ہم سب نے سنی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی ہے کہ آیات المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک چوتھی خصوصیت بھی بتائی، وَإِذَا خَصَمَ شَتَمَ، یعنی جب جھگڑا کرے تو اخلاقیات کی جو ساری حدود ہیں انہیں کراس کر جائے، یعنی گالم گلوچ اور مار دھاڑ پر اتر ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ منافق کی خصوصیات ہیں
ان 4 خصوصیات کو اپنے سامنے رکھیں، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے، اور جب کسی سے کوئی اختلاف کرے تو اخلاقیات کی ساری حدود کو کراس کر جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ایک خوشنما مجسمے کی طرح تمہیں نظر آتے ہیں جو دیوار میں چن دیے گئے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر صحیح اور سچ اور بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب معاشرے میں ان کے خلاف کوئی بھی آواز بلند کرتا ہے، حق کی آواز بلند کرتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہی بات کر رہا ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں در حقیقت میں یہی تمہارے دشمن ہیں، تو تم ان سے خبردار رہو، ان سے بچ کر رہو۔ سامعین گرامی، مومن کی جو خصوصیت ہے وہ سچ بولتا ہے، سچ پر عمل کرتا ہے اور سچ کو سنتا ہے، اور کسی بھی بلند آواز کو اپنے خلاف نہیں سمجھتا، کہ جو بھی یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ جو بھی کوئی آواز بلند ہو رہی ہے، اگر اس سے کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ سوال کا خندہ پیشانی سے، تحمل مزاجی سے اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں یہ سوال پوچھنے کی جرت کیسے ہوئی، کوئی غصے کا اظہار نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اہلیہ اور ہماری والدہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی عفت اور پاکیزگی پر جب الزام لگتا ہے اور مسلمان معاشرے میں لگتا ہے، بہت سارے مسلمان اور مومن اور صحابی اس سازش کا شکار ہوتے ہیں، اور جب اس الزام کو پھیلا رہے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی گردن اڑانے کا حکم نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جیل میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو شٹ اپ کال بھی نہیں دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی، حتیٰ کہ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاکیزگی کے بارے میں پھر ایک آیات نازل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مومن خواتین کی حفاظت کے لیے ایک قانون بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور جن کا اس وقت کی سپر پاور اور جو اس وقت کی پوری دنیا کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے، اور جب وہ مسجد میں ممبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک عام شخص ان سے سوال کرتا ہے کہ امیر المومنین، مال غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا اس کپڑے کے ٹکڑے تو مسلمانوں میں برابر تقسیم ہوئے تھے، اور آپ کیونکہ دراز قامت ہیں تو آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ کرتا اس ایک ٹکڑے میں تو نہیں بن سکتا تھا، تو یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے وہیں پر کھڑے ہو کر جواب دیا، اور آپ کے بیٹے وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرے بیٹے نے اپنے جو حصے کا کپڑا تھا وہ مجھے دیا، تو میں نے ان دونوں کپڑوں کو ملا کر یہ کرتا بنایا۔ سامعین گرامی، یہ خلفائے راشدہ کا اخلاق اور ان کا کردار اور ان کی تحمل مزاجی تھی کہ وہ کس طرح حق بات کو نہ صرف کہتے تھے، دوسروں سے عمل کراتے تھے، خود بھی اس کا عملی نمونہ بنتے تھے، بلکہ حق بات کو سنتے بھی تھے اور حق بات کو برداشت کرتے بھی تھے۔ آج اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ لوگ جو سوال کرتے ہیں، صحافی، کچھ کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، کچھ کو قتل اور شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، یہ پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتی رہی، یہ آج کی حکومت میں بھی ہوتی رہی ہے، اور یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کی مسلم معاشرے میں مثال دینا بھی شاید مشکل ہے۔ مسلم معاشرے میں ہر شخص کو رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ دیا۔ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی، اپنی شخصی آزادی تو ہے، دوسروں کی شخصی آزادی کا بھی احترام کرے،
میری شخصی آزادی وہاں ختم ہو رہی ہے جہاں سے آپ کی آزادی شروع ہو رہی. اگر میں دوسرے کی آزادی کا احترام نہیں کروں گا تو میرا بھی کوئی احترام نہیں کرے گا. جہاں پر ایک طرف وہ لوگ جو میڈیا میں ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری اور ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے نہ بڑھائیں، وہاں پر دوسری طرف ہم سب پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ سچ سننے کی برداشت اور تحمل اور حوصلہ بھی پیدا کریں، کیونکہ معاشرے میں سچ بولنے سے ظلم ختم ہوتا ہے اور انصاف قائم ہوتا ہے، اور برداشت کرنے کا اور طاقتور کا احتساب کرنے کا ایک نظام پیدا ہوتا ہے. اور یہی مسلمان معاشرے کی خصوصیت تھی. جیسے اقبال نے اپنے کلام میں قلم بند کیا تھا، دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک. دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی لو سے مراعات سے پاک. شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک. شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. جن کی سامعین گرامی صفحہ ہستی پہ صداقت نقش ہوتی ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں. یہی تاریخ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین ہونے کے ناطے سے رقم کی. اور آج ہم نے اپنے اپنے ایمان، اپنے اپنے اخلاق اور اپنے اپنے کردار سے اسی تاریخ کو رقم کرنا ہے اور اسی تاریخ کو آگے لے کر چلنا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی زندگیوں میں سچ بولنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سچ کو سننے، سچ کو برداشت کرنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برء رؤوف رحيم.